انوار رمضان کے اس آخری سیگمنٹ ایک واقعہ میں سلیمان سایانی، آج چونکہ جیسا موضوع تھا اس مناسبت سے میں ایک واقعہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل بہت عرصے تک شکار رہی اس بات کا کہ برسات نہیں برسی، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں اگنے والی تھیں اور لوگ بہت پریشان تھے۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نماز استسقاء پڑھ کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ برسات برسائے تاکہ ہماری فصلیں ہری بھری ہو سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک میدان میں تشریف لائے اور نماز استسقاء ادا کی گئی، نماز کے بعد دعا مانگی گئی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیے، اللہ برسات کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، ہے موسیٰ، آپ کی اس قوم میں اور اس مجمع میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں ایک ایسا نافرمان اور گناہگار ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، جو حکم ربی کو ماننے سے انکاری ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے۔ اس ایک شخص کے سبب ہم نے برسات روکی ہوئی ہے، بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا حکم ہے رب؟ کہا، اس شخص کو اس مجمع سے نکال دو، اس کے اس مجمع سے نکلتے ہی برسات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، لاکھوں لوگوں کے مجمع میں میری آواز کیسے پہنچے گی اور وہ شخص کیسے جائے گا؟ کہا، تم بس یہ کہہ دو کہ ایک نافرمان ایسا ہے جو اللہ کا نافرمان اور گناہگار اور اس مجمع میں موجود ہے اور اس کے یہاں ہونے کی وجہ سے بارش کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ شخص خود نکل جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، ان کی آواز فرشتوں نے پورے مجمع تک پہنچائی اور اس سے پہلے کہ کوئی گناہگار وہاں سے اٹھ کر اس مجمع سے نکلتا، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے اس جو یہاں مجمع ہے اس مجمع سے کوئی گناہگار اٹھ کر نہیں گیا، پھر یہ بارش کیسے؟ کہا، موسیٰ، جس گناہگار کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ تم نے جب یہ اعلان کیا تو اس شخص نے اٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اے اللہ، آج تک تیرا نافرمان رہا ہوں، گناہگار رہا ہوں، مجھے اس بھرے مجمع میں رسوا مت کرنا، میں تیری فرما برداری کرتا ہوں، اپنے ہر گناہ کی توبہ کرتا ہوں۔ بس ہم نے قبول کر لی، اور جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کے اس جملوں کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے تو بتا دے میری قوم کا نافرمان اور گناہگار کون تھا؟ کہا، موسیٰ، 40 سال وہ نافرمان رہا اور ہم نے اسے رسوا نہیں کیا، اب تو وہ ہمارا فرما بردار ہو گیا ہے، ہم اس کو کیسے بے پردہ کریں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، ورنہ سچ بات تو یہ ہے، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا۔ اگر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بخشش کے اس دریا کے، پانی کے اور قطروں کے حقدار ہم بنیں، تو ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد لازمی طور پر ادا کرنے ہوں گے، تاکہ وہ اعمال ہمارے لیے راہ نجات بنے، ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ بنے۔ شکریہ۔ اپنے لیے تو سب چیزیں ہیں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آج ہمارا موضوع تھا حقوق العباد اور حقوق اللہ، تو آج اگر ہم دیکھیں تو حقوق العباد کی ہمارے پاس بہت زیادہ کمی ہے۔ کام وہی جو دوسروں کے ہم آتے ہیں، وہ اسی کا ہمیں جو ہے اجر دیا جائے گا، لیکن آج ہم اپنے ہی بھائی کی، اپنی ہی بہن کی کاٹ پر رہتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے آگے نہ چلا جائے، کہیں وہ ہمیں پیچھے نہ کر دے۔ ہم اسے سیدھی راہ نہیں دکھاتے، ہم اسے سچی بات نہیں بتاتے، ہم اسے کوئی ایسی جگہ کا راستہ نہیں دکھاتے کہ اس سے دیکھ کر وہ آگے چلا جائے۔ آج ہم ایک دوسرے کی کاٹ میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی اذیت نہ دو،
کوئی تکلیف نہ دو کہ اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو بروز محشر اس کا حساب دینا ہوگا. اور حساب کس طرح سے دینا ہوگا کہ وہاں نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا, وہاں پر آپ کو آپ کی جو حصے کی نیکیاں ہیں اس کے ذریعے اس کا حساب دینا ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی, جس پر آپ نے ظلم کیا ہوگا, اپنی نیکیاں آپ کو اس کے حصے میں دینی ہوگی. اور اگر آپ کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیے اس بندے کے جو گناہ ہوں گے وہ آپ کے حصے میں آ جائیں گے. تو سوچئے ناظرین کرام کہ بروز محشر ہم ایک ایک نیکی کے طلبگار ہوں گے, ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے, اور اس لمحے این اس وقت اگر ہماری نیکیاں جو ہمارے نامہ اعمال میں چند گنتی کی موجود ہوں وہ بھی کسی اور شخص کو مل جائیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ یقیناً ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حقوق اللہ کی تو کہیں نہ کہیں معافی مل جائے گی مگر حقوق العباد کی نہیں. تو پھر آج آپ اور ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی دیکھیں گے. ہم سے ہمارا کوئی بھائی یا کوئی بہن ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہمارا کوئی غلام یا پھر ہمارا کوئی نوکر ہم سے دل آزاری کی وجہ سے وہ کہیں ہم سے روٹھ نہ جائے, کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے لیکن ان کے دل میں وہ اذیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے, آپ کی وجہ سے کسی ذات کو تکلیف پہنچی ہے, تو آج ہی ابھی ہی یہ عہد کیجئے کہ آپ اس سے معافی مانگیں گے, کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہ کر دے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تو پھر انشاءاللہ آج اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آج آپ اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, حقوق العباد کے اوپر پورا کا پورا اتریں بالکل اسی طرح جس طرح سے اسلام نے ہمیں بتایا ہے. یقیناً آج اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کی معلومات میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ ہوا ہوگا, بہت سارے پہلوات پر آپ کو جاننے کا موقع ملا ہوگا, جیسے میری ناچیز کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ علماء کرام کا جو سیگمنٹ تھا بہت ہی دلچسپ معلوماتی گفتگو اس میں ہوئی ہے. اسی طرح کے بہت اور مزیدار سے معلوماتی موضوع جس کے اوپر آپ لوگوں کو بھی آگاہی ہوگی, مجھے بھی آگاہی ہوگی, آپ کے سامنے لاتے رہیں گے, کیونکہ آپ کا اور میرا یہ تعلق 1 یا 2 دن کا نہیں ہے, پورے 30 دن کا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئے سیگمنٹ, نئی تھیم کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور میرے ہوسٹ سلیمان سنانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.